اس کتاب کا نام ہے احکام و تاریخ قربانی اور اس کی حقیقت۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پارٹ نمبر 1، احکام و تاریخ قربانی اور اس کی حقیقت۔ اردو میں جس چیز کو قربانی کہتے ہیں، یہ لفظ اصل میں قربان بروزن قرآن ہے۔ قربان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنایا جائے، خواہ جانور کا ذبیحہ ہو یا عام صدقہ و خیرات۔ اور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سے بھی زیادہ عام معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ ہر نیک عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہونے کا قصد کیا جائے اس کو قربان کہتے ہیں۔ لیکن عرف عام میں یہ لفظ اکثر جانور کے ذبیحے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں چند جگہ یہ لفظ آیا ہے، اکثر مواقع میں یہی جانور کا ذبیحہ مراد ہے۔ قربانی کی تاریخ۔ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت سے مشروع ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے دی۔ اذ قربا قرباناً، یعنی جب کہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی۔ ابن کثیر نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ حابیل نے ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈھے کو کھا لیا اور قابیل کے قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان انبیاء سابقین کے عہد میں یہ تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر صراحتاً آیا ہے، بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ، یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے۔ اس زمانے میں بذریعہ جہاد جو مال غنیمت کفار سے ہاتھ آتا تو اس کو بھی آگ نازل ہو کر کھا جاتی تھی اور یہ جہاد کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ امت محمدیہ پر حق تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا ہے کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فضائل اور انعامات الہیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، یعنی میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غیر مسلموں نے اپنے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک یہ عذر بھی پیش کیا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی قربانیوں کو تو آگ کھا جایا کرتی تھی، آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ صورت ظاہر نہ ہو۔ سورہ مائدہ میں ان کے اس عذر لنگ کو بیان کر کے یہ جواب دیا گیا ہے کہ جن انبیاء کے زمانے میں قربانیوں کو آگ نے کھایا تھا، تم انہی پر کون سا ایمان لائے ہو؟ تم نے تو ان کی بھی تکذیب ہی کی تھی، بلکہ ان کے قتل تک سے دریغ نہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا یہ قول کسی حق طلبی کی مد میں نہیں بلکہ حیلہ جوئی کے سوا کچھ نہیں۔ حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار تک یہی مضمون مذکور ہے۔ سورہ مائدہ کی آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور تقریب الہی کا ذریعہ قرار دی گئی ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ قربانی کی قبولیت کا ایک خاص طریقہ کہ آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دے، یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک تمام انبیاء سابقین کے دور میں معروف رہا۔